بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر اگر غصے میں گالیاں دیں تو کیا کریں؟ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لیس الشدید بسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یعنی اگر شوہر کو غصہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو یا اپنے گھر والوں کو یا اپنی بیوی کو جو ہے وہ غصے میں گالیاں دینا شروع کر دے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے میں قابو رکھے۔ اور بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس کو اس بات پر غصہ بھی آ رہا ہے تو وہ اس غصے پر صبر کرتی رہے اور اس کے جو ہے اس عمل پر صبر کرتی رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل پر جو ہے وہ بہترین اس کو اجر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان مزید محبت اور پیار ان کے لیے کا اضافہ کر دیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہی ہے، یعنی سچا مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یعنی آپ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی گالی، کوئی ایسی بدتمیزی نہ نکالیں کہ جو ہے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو، کسی دوسرے کو ایذا پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ وہ جو ہے وہ تلوار سے بھی جو ہے اپنے دشمنوں کا دفاع کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بڑی سنت یہ تھی کہ وہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی جو ہے اخلاقیات کے ذریعے جو ہے وہ سامنے والے کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے بھی یہ چیز کرنی ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو ایذا نہیں دینی ہے، اور اپنے اخلاق اور کردار سے جو ہے وہ سامنے والوں کا دفاع کرنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور جو شخص گالی دیتا ہے اس کے لیے ایک جو سب سے بڑی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، بے شک عقیدہ اس کا الگ ہی ہے، مطلب کہ اگر کوئی شخص کافر بھی ہے تو تم اس کو بھی گالی نہ دو، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہی ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنائے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو تم ان کو بھی گالی نہ دو۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو پکارنے والے، کسی اور کو پکارنے والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تسبوا، کہ ان کو گالی مت دو۔ یا تو پھر ہم ایک دوسرے کو، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے اور ایک دوسرے کو ہم گالی نکالتے ہیں تو یہ بہت ہی جو ہے بد تہذیبی والی بات ہے۔ ایک دوسرے کو گالی دینا بہت بری چیز ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں، وادی طائف میں پتھر سے مارا گیا، خون ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک بھی جو لہو لہان ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو ہے وہ خون سے لت پت ہو چکا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے لیے، ان مشرکین کے لیے کوئی گالی یا کوئی بددعا نہیں نکالی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو گالی یا ان کو کوئی بددعا نہیں نکالتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری ان میں سے ہی کوئی ایسا شخص ہو جو کل کوئی مسلمان بن جائے، کوئی مسلمان ہو جائے۔ تو ان تمام احادیث سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جو ہے غصے کے وقت جو ہے اپنے آپ پر کنٹرول کیا جائے، اور اگر کوئی شخص آپ پر غصے کے وقت کوئی گالی دے بھی دیتا ہے تو آپ جو ہے صبر کر کے اس کو حکمت عملی سے اس کام کو جو ہے وہ سمجھا جائے، اور اس کو حکمت عملی سے اس کام کو حکمت سے اس کام کو سمجھا جائے، اور حکمت عملی سے جو ہے اس بات کو جو ہے نمٹایا جائے۔